إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا آپ کا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور ان تمام لوگوں پر جو صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے مختلف زمانوں کو مختلف زمانوں پر فضیلت دی ہے، مختلف ایام کو مختلف ایام پر فضیلت دی ہے، مختلف اوقات کو مختلف اوقات پر فضیلت دی ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک اچھا موسم ہوتا ہے، ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے فضیلت کے ایام آتے ہیں، فضیلت کے اوقات آتے ہیں، تو ان فضیلت کے اوقات میں نیکیاں کر کے بہت سارے ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر سال کے 12 مہینے ایک جیسے ہوتے تو شاید وہ نیکیاں ہمیں نہ مل پاتی جو نیکیاں خاص دنوں میں یا خاص وقت میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے بعض دنوں کو، بعض اوقات کو بعض پر فضیلت رکھی ہوئی ہے، تاکہ ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں لکھی جا سکیں، بہت سارے ثواب لکھے جا سکیں۔ اور انہی نیکیوں اور فضیلتوں کے ایام یا اوقات میں سے یہ مہینے جو ابھی مسلسل 3 مہینے لگاتار چلتے آ رہے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ اور پھر یہ محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر نیکی کرنا، ان مہینوں کے اندر برائیوں سے رکنا، گناہ سے بچنا ایمان والے کے لیے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، اس کی تربیت کے لیے، چاہے وہ ذہنی تربیت ہو، جسمانی تربیت ہو، عملی تربیت ہو، انسان کے لیے ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ اس طرح کے حرمت والے مہینوں کو پانے کے بعد نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے خود کو دور رکھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کے حوالے سے بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں مہینوں کی تعداد سال کے 12 مہینے ہیں۔ سال کے 12 مہینے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین کے ہاں قرآن مجید کے اندر یہ چیز مکتوب ہے کہ جب سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی، اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان یہ نہ سوچے کہ یہ بنائے ہوئے مہینے ہمارے اور آپ کے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے بنائے ہوئے ہیں۔ سال کے 12 مہینے کہا منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔
آگے اللہ رب العالمین نے انہی حرمت والے مہینوں کے حوالے سے بیان کیا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے ایمان والو ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ نفسوں پر ظلم آدمی کیسے کرے گا؟ گناہ کر کے ظلم کرے گا، برائیاں کر کے ظلم کرے گا، دوسروں کے حقوق کو مار کے ظلم کرے گا، اللہ کے فرمان کے مطابق نہ چل کے ظلم کرے گا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا اور منع کیا ہے اس کو انجام دے کے ظلم کرے گا، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے نہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ حرمت والے مہینے کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ 4 میں سے 3 کے بارے میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ان 3 مہینوں کو حرمت والا مہینہ مقرر کیا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ تینوں لگاتار آتے ہیں۔ ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کی تعداد 4 بتائی گئی، لیکن اس کی تفصیل آپ کو نہیں بتائی گئی۔ تفصیل کہاں ملی؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے ان 4 مہینوں کی وضاحت کر دی کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا، مگر ان کا نام نہیں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے اس کی وضاحت فرما دی۔ یہاں پر ایک سمجھنے کی بات میں اس لیے بھی کر دینا چاہتا ہوں، تھوڑا سا مسئلے موضوع سے ہٹ کر ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی باتوں پر عمل کرنا، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے کافی ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسی چیز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، آپ کو نہیں معلوم پڑے گا کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ کیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی نام نہیں، کہیں بھی پورے قرآن کے اندر نہیں۔ اس کی وضاحت کس نے کی ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو حدیث میں ملے گی، لہذا حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا یہ بالکل جہالت ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری تفصیلات آپ کو ملیں گی نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اس کی تفصیلات قرآن کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی۔ تفصیلات کہاں ملیں گی؟ حدیث میں ملیں گی۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے وضاحت فرمائی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو حدیث کے اندر ملیں گی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں خصوصی طور پر صحابہ کو یہ تعلیم دیا اور سکھایا ان کو کہ یہ حرمت والے مہینوں کے حوالے سے اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ ابھی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا کہ نفسوں پر ظلم کے طریقے بدلتے جا رہے ہیں، لوگوں نے الگ الگ طریقے اپنائے ہوئے ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے کے، کہ جو آج کے دور میں ہو رہا ہے، ہمارے نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہو رہا ہے، سڑکوں پر ہو رہا ہے، محفلوں میں ہو رہا ہے، بھری اجتماعات میں ہو رہا ہے، دنیا والوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ الگ الگ طریقے سے لوگوں نے ظلم کی شکلیں اختیار کر لی ہیں، ظلم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ورنہ یہ مہینہ محرم کا خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حرمت والا مہینہ بتایا، وہیں پر اس کی فضیلت بھی بتائی ہے، اس کی اہمیت بھی بتائی ہے، ان مہینوں میں کرنے کے کام بھی بتائے ہیں۔ آپ دیکھیے اس محرم کے مہینے کے آمد کے ساتھ انسان کا تصور بدلنے لگتا ہے۔ پہلے کے لوگ محرم کے مہینے کے آمد کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حرمت کا مہینہ آیا ہوا ہے جس میں نیکیاں کرنا فائدہ مند ہے، برائیوں سے رکنا فائدہ مند ہے۔ آج کے زمانے کے لوگوں نے محرم کے مہینے کو ماتم کا مہینہ بنایا ہے، محرم کے مہینے کو نوحہ کا مہینہ بنایا ہے، محرم کے مہینے کو گریہ وزاری کا مہینہ بنایا ہے۔ اس روئے زمین
زمین پر ظلم کی بہت ساری شکلیں ہوئیں، لیکن جتنا مظلوم اس مہینے کو بنا دیا گیا، لوگوں نے کوئی دوسرا مہینہ اس روئے زمین پر نہیں دیکھا ہوگا۔ آج لوگوں نے اس مہینے کی عظمت کا خیال نہیں کیا۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے بہترین روزہ اگر کسی مہینے کا رکھنا بہتر ہے تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اس مہینے کا روزہ رکھنا سب سے زیادہ بہتر ہے، افضل ترین روزہ ہے رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، کہ اگر نمازوں میں کوئی بہترین نماز ہے فرض نمازوں کے بعد تو وہ رات کی نماز ہے، جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو یہ مہینہ دراصل روزے کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھنا اس مہینے میں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی روزہ رکھے، اس کے چے جائے کہ انسان جو آج مہینے کے اندر پورا ماتم کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے، اپنے آپ پر تھپڑے برساتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی شکلیں اس مہینے کے اندر ایجاد کی گئی ہیں، اور صرف ایک وجہ سے، وہ وجہ کیا ہے؟ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایمان والے کا دل دہل اٹھتا ہے، ایمان والے کا ایمان مچل اٹھتا ہے، ایمان والے کا سینہ تھک جاتا ہے، انسان پریشان ہونے لگتا ہے، انسان تکلیف میں آتا ہے جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نواسے رسول کو شہید کیا گیا ہے۔ ایمان والے کی ایمانی غیرت جاگنے لگتی ہے، مگر ایمان والا کبھی بھی ماتم نہیں کرتا، ایمان والا کبھی نوحہ نہیں کرتا۔ آپ تاریخ دیکھیں اسلام کی، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا، آپ کے بعد خلفائے راشدین کو شہید کیا گیا، پوری تاریخ پڑھی ہے، مگر اسلام نے کہیں ماتم کا کوئی درس نہیں دیا، ماتم کا کوئی تعلیم نہیں دی، ماتم کرنے کے لیے ہمیں نہیں آپ کو اکسایا، اور بلکہ ان ساری چیزوں سے روکا اور منع کیا ہے۔ اسلام کا طریقہ نہیں رہا ہے کہ سینے کو چاک کیا جائے، تھپڑوں کو مارا جائے، اپنے جسم کو چھلنی کیا جائے، کاٹا جائے، ان ساری چیزوں سے اسلام نے ہمیں روکا اور منع کیا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، گفتگو یہ کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ ہے، سب سے بہترین روزہ ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک دن اس میں آتا ہے جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کا دن 10ویں محرم کا دن ہوتا ہے، 10ویں تاریخ ہوتی ہے محرم کی، تو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ وہ دن ہم اس لیے یاد رکھتے ہیں کیونکہ اس دن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کتنی دیر میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزر رہا ہے، خلفائے راشدین کا وقت گزر رہا ہے، ان کے والد محترم علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت گزر رہا ہے۔ یہ پورے ادوار جو گزرے ہیں، ان سارے ادوار کے اندر عاشورہ کو حسین کی قتل سے کبھی نہیں یاد کیا گیا۔ اگر یاد کیا گیا تو اس لیے یاد کیا گیا کہ اس دن روزہ رکھنا مستحب اور سنت ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب عاشورہ کا دن آئے تو اس دن کا روزہ رکھو، اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، میں اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک دن عاشورہ کا روزہ ایک سال کے پچھلے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ نتیجتاً جو اپنے آپ کو سنی کہلانے والے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ملکوں میں دیکھیے، اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے،
آج عاشورہ کا دن کل ہونے والا ہے، عاشورہ کا دن کل ہے، آج تاسوعہ ہے، 9ویں تاریخ ہے محرم کی، عاشورہ کا دن ہوگا، لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوں گے، لوگ شربتیں بانٹ رہے ہوں گے، لوگ بریانیاں کھلا رہے ہوں گے، لوگ سبیلیں لگا رہے ہوں گے، لوگ تصور یہ بنایا ہوا ہے کہ آج کا دن تو ایسا ہے کہ کوئی پیاسا اور بھوکا نہیں ہونا چاہیے۔ یقینی طور پر سال کے 12 مہینے ایسے ہونے چاہیے کہ جہاں پر کوئی پیاسا اور بھوکا نہ مرنے پائے۔ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں، مگر آج کے دن جو کل کا دن ہوگا عاشورہ کا دن، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس دن لوگوں کو شربت پلایا جائے، اس دن لوگوں کو کھانے کھلائے جائیں، اس دن کسی کو پیاسا نہ رکھا جائے، بلکہ وہ دن تو وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ایک دن کا روزہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا مزاج کہاں چلا گیا؟ ہماری دینی سمجھ کہاں چلی گئی؟ ہم نے مسلکوں کے اختلاف کو اس قدر آگے ہوا دے دی کہ ہم اوروں کے بہکاوے میں آ گئے اور ایسی حرکتیں کرنے لگ گئے کہ جو اسلام کا طریقہ نہیں تھا، ایمان والوں کا طریقہ نہیں تھا۔ ایمان والے ہمیشہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی، یہ بتایا گیا کہ وہ دن ایسا ہے کہ جس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہودیوں کی مخالفت میں ایک دن کا روزہ اور رکھا جائے، ایک دن پہلے، یا اگر کوئی نہیں رکھ سکا پہلے تو ایک دن بعد میں اس کو ملا سکتا ہے، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، یہ سنت ہے، یا پھر 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن کوئی اگر آگے یا پیچھے نہیں ملا پاتا ہے تو کم سے کم اس کے لیے یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ بہتر ہے کہ وہ رکھے، تاکہ 1 سال کے پچھلے گناہ ہمارے اور آپ کے معاف ہو سکیں۔ مسلمانوں، 1 سال گزر گیا، محرم یہ نیا سال ہے، عربی تاریخ کا نیا سال ہے، پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، گویا کہ نئے سال کی پہلا دن شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلی تاریخ ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ مسلمانوں، 1 سال پچھلا ہمارا گزر چکا ہے، نئے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں، نئی امیدیں ہوتی ہیں، نئی آرزوئیں ہوتی ہیں، نئی تمنائیں ہوتی ہیں، نئی سوچ ہوتی ہے، اور اس سوچ اور فکر کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے، اپنی زندگی کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خصوصی طور پر تعلیم دیا کرتے تھے، انہیں بتایا کرتے تھے، انہیں سکھایا کرتے تھے مہینوں کی آمد پر، سال کی آمد پر، اور جب سال گزرتا ہے تو آدمی اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کی دیکھ ریکھ کرتا ہے کہ جو وقت گزرا ہے میرا کیسا تھا، چاہے وہ فائنینشیل سال رہا ہو، اچھا رہا ہو، فائنینشیل برا سال رہا ہو، صحت اس کی کیسی رہی ہے، اس کے گھر کے احوال کیسے رہے ہیں، اس کا بزنس کیسا گزرا ہے، اس کی زندگی میں اعمال کیسے رہے ہیں، اس کے جینے کا سلیقہ اور طریقہ کیسا رہا ہے، ان ساری چیزوں پر انسان غور کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کی گرفت کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری گرفت کی جائے، تمہاری پکڑ اس سے پہلے کی جائے، اپنے آپ کا موازنہ کر لو، اپنے آپ کا وزن کر لو، اپنے اعمال کا وزن کر لو اور دیکھ لو کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں، ہر نفس کو چاہیے آنے والے دن کے لیے غور اور فکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے اللہ سے ڈرے، اور ہر نفس کو چاہیے کہ آنے والے دن کے لیے تیاری کرے، آنے والے دن کے لیے سوچ کے رکھے کہ کل کیا ہونا ہے، قیامت آنے والی ہے، قبر میں جانا ہے، موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے، پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اعمال کیا ہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، اس ماہ کی عظمت کا خیال کیجئے، اپنی زبانوں پر تالے رکھیے، خصوصی طور پر صحابہ کرام کے حوالے سے، ایاکم و ایاکم، حذارن و حذارن، سب کے لیے یہ پیغام ہے، امت مسلمہ کے لیے یہ
پیغام ہے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو نہ کھولو، ان پر طعن و تشنیع نہ کرو، ان پر سب و شتم نہ کرو، ان کو گالیاں نہ دو۔ صحابہ کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا، دو صحابی کے درمیان، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو برا بھلا کہا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ صحابہ کے کون ہیں؟ ان کی عظمت، ان کی منزلت، ان کا مقام اور مرتبہ، اور ان کو جو اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے وہ ساتویں آسمان سے ملی ہوئی ہے۔ ہمارے عزت دینے سے ان کو عزت نہیں ملے گی، ہمارے مقام دینے سے ان کو نہیں ملا ہوا ہے، اللہ نے آسمان سے دیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ ایمان والو، ہم اپنی زبان کو صحابہ کے بارے میں کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ آج کا وقت، آج کا زمانہ صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، آج کے افراد صحابیوں پر صحابہ پر سب و شتم کر رہے ہیں، ان کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کم سے کم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہیں، ان کو اگر ہم نے مطعون کر دیا، ان کو اگر ہم نے ان کی شخصیت کو مجروح کر دیا تو یقین مانیے پورا کا پورا اسلام مجروح ہو جائے گا، پورا کا پورا دین مطعون ہو جائے گا۔ ہم یہ جو باتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، کس نے ہم تک پہنچائی ہے؟ سب سے پہلی کڑی اللہ کے نبی سے اگر جڑی ہوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی ہے۔ اگر ہم نے ان کو مطعون کر دیا، ان کو برا بھلا کہہ دیا، تو بتائیے دین خالص کیسے رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، صحابہ کرام پر زبان درازی کرنے سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں جائزہ لو، اپنے ایمان کا جائزہ لو، اور جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں ان سے برات کا اظہار کرو کہ ہم تو صحابہ والے ہیں، ہم تو صحابہ کو ماننے والے ہیں، صحابہ کی تعلیم کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، صحابہ پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے، ان پر اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اپنے سینے کے اندر ان کے تعلق سے کہیں بھی ان کے لیے کوئی بری بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، امام طحاوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے اور احسان والوں کا عمل ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت بڑی سرکشی ہے کہ کوئی صحابی کے بارے میں کوئی بات کرے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اس مہینے کی عظمت کو ہمیں جاننے کی توفیق دے، اور خصوصی طور پر حرمت والے مہینوں کے اندر اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، اس مہینے کی عاشورہ اور تاسوعہ کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اس مہینے کو ہمیں اور آپ کو اچھائی کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے، اس مہینے میں اچھے اعمال کی توفیق دے، اور صحابہ کرام کی عزت، ان کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔